الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ جل شانہ کی فضل و کرم سے آج انشاءاللہ سورۃ لقمان 13 نمبر آیت کریمہ ہے. اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. آپ کے سامنے ایک برگزیدہ شخص کا تذکرہ ہے. کتنا نصیبوں والا وہ شخص ہے جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ پاک نے کیا. اس کی ادائیں اللہ کو کتنی پسند آئیں. قیامت تک آنے والا انسان ان کا تذکرہ کرے بغیر قرآن کو مکمل نہیں کر سکے گا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کے انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ خیر نصیب ہے. تو لقمان جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے تمام پیغمبروں کی امتیں آپ علیہ السلام کی امت کی پیشانیاں چومیں گی، ان کی معراجیں اور دیدار کریں گے. اس رکوع کے شروع میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے حضرت لقمان کو اپنے خزانوں کے علوم لدنیہ سے مالا مال کر دیا تھا. میرے بندے نے جب مجھے پکارا، کوئی پکارتا ہی نہیں ہے نا رب کو، ہم بتوں کو پکارتے ہیں. قرآن پاک ہر تکبر کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیتا ہے. جب حضرت انسان اپنے مشت خاک ہونے کو تسلیم کرتا یقیناً اس کو مالا مال کر دیا جاتا ہے اجمال باری کی اس تخلیق سے. عجیب انسان ہے، سمجھ نہیں آتی. باہر سے انسانی لبادار اڑے ہوئے، اندر سے درندہ ہے درندہ.
اللہ کی جاگیروں کو اپنی ذاتی جاگیر بنا رکھا ہے. حضرت لقمان کی بات کتنا عبرت کا سامان ہے ہمارے لیے. جب لقمان نے اپنے رب کو پکارا سب کو چھوڑ چھاڑ کے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے. آپ سمجھ نہیں سکتے، یہ تذکرے تو نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو گئے اللہ ابراہیم والا علیہ ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کے بندو، کچھ خوف خدا کرو. یہ کائنات کوئی تمہاری سیرگاہ نہیں ہے، یہ سارا عبرت کا سامان ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو اس باپ نے اس لیے گھر سے نکالا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی اطاعت شروع کر دی. وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کتنا کافر دل انسان تھا. یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے یا بنیا، ادھر بھی یہی تھا. اس نے کہا کہ میرے بیٹے یا کفر قبول کر یا گھر سے نکل. جب ابراہیم علیہ السلام نے ان در و دیوار کو چھوڑا ہوگا، ایک پل میں باپ کی شفقت جاتی رہی. اس کا دل کتنا پتھر تھا. پھر بھی ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے کہ ابا حضور، میں اپنے رب سے تمہارے لیے دعا کروں گا. جاتے جاتے بھی یہ بات کہہ رہے تھے. جب دنیا کا کفر اکٹھا ہوا، اس شخص کے لیے جس نے اپنے دل میں اپنے رب کی تاجداری سجائی تھی، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. یہ ہمارے ارد گرد جو آگ پھیلی ہوئی ہے، وہی آگ تھی وہاں بھی. یہ الگ بات ہے کہ شرک اور بدعت اور نفاق اور کفر کی آگ ہمارے کلیجے تک آ چکی. ہم میں اور ان اللہ والوں میں یہ فرق ہے. تو بے خطر آتش نمرود میں کود پڑا. قلنا یا نارو کونی بردو وسلام. اے آگ، شعلے ایسے ہی بھڑکتے رہیں اور ظالموں کو دھوکہ دیتی رہو. اندر سے میرے ابراہیم کے لیے، میرے ابراہیم کے لیے نسیم اظہار بن جاؤ. بات لقمان کی ہو رہی ہے کہ جب سب کچھ چھوڑ چھاڑ سے مراد یہ ہے کہ جس کے لیے تخلیق کیا گیا تھا، ہم بسیروں پہ جا آباد ہوا، اپنے رب کی قربتوں میں جا آباد ہوا. تو اللہ نے تو دیر نہیں کی. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. تو میں نے اپنے بندے کو اپنے خزانوں سے مالا مال کر دیا.
غلبہ بھی ان کے لیے تھا، فتوحات بھی ان کے لیے تھی، تسخیریں بھی ان کے لیے تھی، امن خیر اور سلامتیاں بھی ان کے لیے تھی۔ جنہوں نے اپنے رب کی پناہ گاہیں ٹھکانے بنا لی۔ یہ اللہ کی عطا تھی۔ کوئی بھی انسان جب بھی کبھی ان پاکیزگیوں میں قدم رکھتا ہے، بارگاہ عزتی کی رحمت اسے گھیر لیتی ہے۔ اللہ کی شان ہی یہی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مزدوری آج کر اور تجھے اجرت کل ملے گی، وہ نقد ادا کرتا ہے۔ اہل عطا جو ہوتے ہیں، جن پر رب کی عطائیں ہوتی ہیں، وہ اہل وفا ہوتے ہیں۔ وہ احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر اجمال باری کے حسن و جمال سے جب لقمان مالا مال ہوا تو وفاؤں کی طرف توجہ دی۔ وہی رنگینیاں، وہی شفائیں، وہی وفائیں اپنی اولاد کی طرف۔ سنت علیہ تبلیغ کا یہ بہت اعلیٰ مقام ہے اگر ہم سمجھ سکیں۔ جو تیرے اختیار میں نان نفقہ والے لوگ ہیں، انہیں دھکے دے دے کے جہنم کی طرف کیوں پھینکے؟ اپنے بچوں کو تو نے قرآن سکھایا ہے، خدا کے پیغمبروں سے تو نے ملاقاتیں کرائی ہیں، اب الاسلام کے اوصاف حمیدہ سے کئی توکل کے موتی ہے، کئی قناعت کے موتی ہیں، کئی صبر کے موتی، کئی شکر کے موتی ہے، کئی تسلیم و رضا کے موتی ہے۔ تو نے اپنی اولادوں کو ان موتیوں سے آراستہ کیا، یہ مالا ان کے گلے میں ڈالی، تو یہودیوں کی کٹمٹ کی طرف لگا رہا دنیا میں، اتنا بھی اپنے رب پہ بھروسہ نہیں کیا۔ تو دیکھے اللہ کے برگزیدہ بندے کو جب اللہ نے مالا مال کیا اپنے بیٹے کی طرف، سب سے بڑی زہریلی آنکھ میں جو جل رہا تھا، اپنے سینے کی اس ٹھنڈک سے اپنے بیٹے کو بچانا شروع کر دیا۔ میں نے عرض کی جن پر عطائیں ہوتی ہیں وہ اہل وفا ہوتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جب آپ اس کو نصیحت فرما رہے تھے، وہ خود بھی مزد ہوئے اور اپنے بیٹے کو بھی جب مزد بنا رہے۔ اے ایمان والو، اے میرے بھائی، آپ علیہ السلام کا ارشاد موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں بلغوا عنی لو آیاتا،
اگر تمہارے مشکیزوں میں کوئی قطرہ پانی ہوا، میری پیاسی امت کو پلا دینا۔ ہمارے تو اپنے چشمے خشک ہو چکے ہیں، میں تو اپنی ماں کی ممتا کو بھی نہ بچا سکتا۔ یہ جاگیر تیری نہیں ہے، تجھے بھول لگ گئی ہے۔ تجھے ظالم یہودیوں نے جو ٹیکنالوجی سکھائی ہے، تیرا کل سرمایہ وہ سارے عالموں کی فتوحات کی کنجی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی ہر سورت سے پہلے دیکھا نہیں کہ ابلیغ سر پہ خاک ڈال رہا تھا، سر ٹکرا رہا تھا۔ خدا کی قربتوں کی، خدا کی رفاقتوں کی کنجی بسم اللہ، اللہ کا مضبوط سہارا۔ تو لقمان نے تو اللہ کا مضبوط سہارا پکڑا تھا، اس لیے تو اپنے بیٹے کو ان رنگینیوں میں رنگ رہے تھے۔ یاد نہیں لا تشرکوا باللہ، اے میرے بیٹے دور بھاگ اس آگ سے، یہ جلا دے گی تجھے۔ لقمان نے اس آگ کو دیکھا، اس آگ سے نجات حاصل کی، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں میں بسیرے بنائے، اسی آگ سے اپنے بیٹے کو بچا رہے۔ اب میرے بیٹے دیکھ، یہ اتنی 100 منزل کی بلڈنگ تیرے اوپر گرنے والی ہے، تیری ہڈیاں پسلیاں کرچیاں کر دے گی، دور بھاگ۔ یہ وراثت تیرے رب کی ہے، تیری نہیں ہے۔ وہ اپنے رب کی پناہ گاہ میں آ۔ دیکھا ہے ہر نبی نے، ہر برگزیدہ بندے نے لقد نادنا نوح فلنعم المجیب، میرے نوح نے جب مجھے پکارا فنجیناہ وَأَهْلَهُ من کرب العظیم، اپنے نوح کو بھی، اس کی سچیوں سہیلیوں اور سنگیوں ساتھیوں کو بھی ہم نے گہرے دکھ تکلیف سے نجات دلا دی۔ یہی بات یہاں بھی ہو رہی ہے۔ میرے بیٹے، اس کو ارگائے حیات میں جہنم کی آگ شرک ہے۔ کوئی شرک جلی کہتا ہے، کوئی شرک خفی کہتا ہے، شرک نری آگ ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے تجھے حیات دی، سانسیں دی، تجھے قوت اور توانائیاں دی، سننے کی، بولنے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی۔
تیرے دل کے اندر ارمان اور حسرتوں کی. ارے بولے بادشاہ یہ تیری وراثت نہیں ہے. اے میرے مسلمان بھائی تیری یہ وراثت نہیں ہے, اس کو سوچ لے. یہ جاگیر تیری نہیں ہے. تجھے جس نے بھی یہ درس دیا اس نے تیرے ساتھ ظلم کیا. تو اس پر مختار کل بن گیا. اس شرک کی زہر نے اس کائنات کے بوٹا بطخ کو جلا کر رخ کر دیا. بنیادی جھگڑے یہی ہے. جو تیرے وجود میں اس بکٹیریا کے بڑے بڑے پھوڑے نکل آئے ہیں. جب ان پھوڑوں کا کوئی علاج کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جو صحت اور عافیت کی دنیا میں تجھے لے کے جانا چاہتا تو تیرے بلوائی آ جاتے ہیں, کووں کی طرح شور کرتے ہیں. ہر ظالم کے پاس بچے کو بھیج دے, مرد درویش کے پاس نہ بھیجنا کہ وہ تجھے شرف انسانیت سے مالا مال کر دے. تو کووں کی طرح ظالم شور کرتے ہیں. کان بیمار ہے, ناک بیمار ہے, آنکھ بیمار ہے, پیٹ بیمار ہے. طبیب ہوا کتنا بڑا کافر بھی کیوں نہ ہو, فوراً بھیج وہاں پر. تیرا وہ دل بیمار ہے جس سے 2 جانوں کی ساتیں تھیں. تو نے تکبر کیا اللہ کو اس بندے تھا کہ تجھے لذت آشنائی سے وہ مالا مال کر دیتا. لقمان یہی کام کر رہی ہے. یا بنیا لا تشرکوا باللہ. خود کو بھی ان بے رحم چھلوں سے نجات دلائی اور اپنے اولاد کو بھی بچا رہی ہے. اللہ والوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی پناہ گاہ میں بسیرے بناتے ہیں اور مخلوق خدا کو جہنم کے شعلوں سے بچاتے ہیں. شرک لظلم عظیم. ظلم عظیم. موت کا زلزلہ اور قیامت کا زلزلہ جب تیرے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. اب تو کہتا ہے میرا سب کچھ لے لو, میری اولادیں لے لو, میری دولت لے لو, میرے کپڑے لے لو, میرا تن من لے لو, اس مشکل کی گھڑی سے مجھے کوئی بچائے. اب کون بچائے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا. پیچھے مڑ کے دیکھ, دائیں دیکھ, بائیں دیکھ, کائنات تو سمیٹ دی گئی ہے. کدھر گئے او محل چبارے, کدھر گئے سنگی ساتھی. اللہ جل شانہ اپنے ایک برگزیدہ بندے کا تذکرہ کر رہے جو بنے نو انسان کے لیے عبرت کا سامان ہے. جب کسی انسان کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی
اسے مجھ سے خاک ہونے کا ادراک ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شان و تکبر کی آگ سے اس کو نجات دیتے ہیں، اس کی دلجوئی کرتے ہیں، تسکین کی ٹھنڈی دنیا میں اللہ رب العزت اس کو جھولے دیتے ہیں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے میرے مسلمان بھائی، اللہ کی یہ کتاب، اللہ کا یہ قرآن مجھے دکھوں سے نجات دیتا ہے، مجھے بچھوڑوں سے نکال کے وصال نصیب فرماتا ہے، مجھے کنجوسیوں اور بخیلیوں کی آگ سے نکالتا ہے، اثار و قربانی پہ مجھے فائز کرتا ہے۔ حیران ہوں اس شخص پہ، قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، کبھی صاحب قرآن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی قاری اور حافظ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، محراب و ممبر کو بھی سنبھالا ہوا ہے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ جس نے بھی اس قرآن کی حسین دنیا کی سیر کی، وہ گنجینہ رحمت ہوا۔ وہ سب کچھ لٹانے والے تھے، وہ خاک نشین تھے، وہ انسانیت کے تاجدار تھے۔ فراستیں اور بصیرتیں ان کی پیشانیوں میں محو رقص تھی، وہ شرم و حیا کے پیکر تھے۔ بتاتا باغبان رو رو کے، یہاں گنچا یہاں گل تھا، کدھر گئے وہ آپ علیہ السلام کے غلام؟ گرم خون کے لو سے اس گلزار ہستی کو سیراب کر گئے۔ تیرے تکبر سے دنیا میں آگ لگ گئی ہے، تو اس طرح قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی بچھڑی مخلوق کو اللہ سے دور کرتا ہے، تو ایسا پنڈت ہو گیا ہے، اپنی چھاگل کو بھر لیتا ہے، پیاسے کو ایک پانی کا گھونٹ نہیں پلاتا۔ میرا طریق اس جہاں سے جدا ہے، میں اتنا امیر و کبیر ہوں کہ کائنات کے رب سے مجھے نسبت ہے، جس نے مجھے مالا مال کیا ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ کی ان عطاؤں میں، ان مہربانیوں کے جو سمندر بے قرار، تو پہرے دار اور تھندار لگ گیا ہے، یہی تو شرک ہے۔ اللہ کے وہ بندے جو صاحب ایمان ہے، ہر روز تیرے بلوائی ان کی چمڑیاں ادھیڑ رہے ہیں، وہ کتنے صابر اور شاکر ہیں،
وہ تیرے لیے دعائیں کر رہے ہیں. دنیا کے دسترخوان کا یہ جو بیت المال اللہ کا ہے، اس پر غاصب بن کے قبضہ کر بیٹھا ہے. مسجدیں بھی سنبھالنی، درسگاہیں بھی سنبھالنی. میں عرض کر رہا تھا، ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کو اللہ نے عطا کی، اس نے سب کچھ لٹانا شروع کیا. فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ کی عطاؤں کے ٹھنڈے چشموں سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو ہر آگ سے ٹھنڈا کر دیا بندے. میرا طریق بھی یہی ہے. مجھے میرے کرنے والے نے یہی قاعدہ پڑھایا ہے. اے پل بھر کے مسافر، اس سے پہلے کہ موت کا زلزلہ آ جائے اپنے رب سے صلح کر لے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صبر دے، اللہ ہمیں کفران شرک سے بچا لے، اللہ ہمیں کفران شکر سے بچا لے. بارے اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمیں آپس میں وہاں مہر محبت نصیب فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آپ علیہ السلام کے گلشن کو اپنی مہربانیوں سے یا اللہ سدا بار کر اس آب حیات کو آپ علیہ السلام کی امت کے لیے نصیبہ بنا. آج کی یہ نشست اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا. بارے اللہ ہم جاہل لوگ ہیں، ہماری غلطیاں معاف فرمانا، ہم سے درگزر فرمانا. ہمارے گھروں کی، ہمارے بسیروں اور مسجدوں کی اور وطن عزیز کی دھرتی کی حفاظت فرمانا.